کہ آج ہمارے سماج کے اندر، میں سب کی تو باتیں نہیں کرتا ہوں، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، بہت سی ایسی جگہوں پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے علماء کے اوپر ظلم کرتے ہیں، جو اپنے مولویوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ کیا مطلب مولوی صاحب؟ میرے پیارے ساتھیوں، اس روئے زمین کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو علماء کے اوپر ظلم کرتے ہیں، جو علماء کو ستاتے ہیں، جو مولویوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، یہ وہی وہ علماء ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہے۔ اس دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو منہ کے سامنے تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جا کر کے چھپ کر کے چوراہوں پہ گلیوں کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، میں سب کی تو باتیں نہیں کرتا ہوں، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گلیوں میں جا کر کے، جو چوراہوں پہ جا کر کے جو پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، علماء کی برائی کرتے ہیں، علماء کی عیوب کو بیان کرتے ہیں، علماء کی غیبت کرتے ہیں، علماء کی چغلی کرتے ہیں۔ یہ وہی وہ علماء ہے جب تمہارے بچے رات کے 12 بجے، رات کے 1 بجے جب تمہارے بچے سیریل دیکھتا ہے تو یہ علماء رات کے 12 بجے، رات کے 1 بجے قال رسول اللہ اور قال حدثنا کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ جب یہی علماء آپ کے منبر رسول پر سنبھالنے کے لیے آتے ہیں، جب یہی علماء جب منبر رسول کو سنبھالنے کے لیے آتے ہیں تو ان کی برائیاں کی جاتی ہے، پیٹھ پیچھے ان کی غیبت کی جاتی ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی قسم اگر یہ علماء نہ رہیں گے تو آپ کے منبر رسول کو سنبھالنے والے نہ رہیں گے۔ اللہ کی قسم اگر یہ علماء نہ رہیں گے تو آپ کے جنازے پڑھانے والے نہ رہیں گے۔ اللہ کی قسم اگر یہ علماء نہ رہیں گے تو آپ کے نکاح پڑھانے والے نہ رہیں گے۔ اللہ کی قسم اگر حافظ قرآن نہ رہیں گے تو آپ کے مصلے پہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے والے نہ رہیں گے۔ اللہ کی قسم اس دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنی ایسے جگہوں پہ، میں بہت سے ایسے جگہوں پہ جاتا ہوں، بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا ہے کہ اس گاؤں کے اندر، اس قبیلے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو علماء کو تکلیف دیتے ہیں، جو علماء کو ستاتے ہیں، جو علماء کی پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، علماء کے اوپر کرنے والوں سن لو، علماء کے اوپر ظلم کرنے والوں سن لو۔ آپ اپنے سامنے ایک حدیث رکھیے، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ 3 گناہ ایسے ہیں یا 3 بددعائیں، 3 دعائیں اس طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں رد نہیں کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کی جاتی ہے۔ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں یا 3 بد دعائیں اس طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں رد نہیں کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کی جاتی ہے۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی اگر آپ کسی کو اوپر ظلم کر رہے ہیں، اگر آپ کسی کو ستا رہے ہیں، اگر آپ کسی کی جائزات، کسی کے پراپرٹی ناجائز طریقے سے ہڑپ کر کے لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بد دعا قبول کی جاتی ہے، اس کی بد دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ ودعوت المسافری، اور مسافر کی دعا کو اللہ تعالیٰ کے یہاں رد نہیں کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کی جاتی ہے۔ ودعوت الوالد علی ولدی، اور والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں، یا والد کی بد دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ اگر آپ اپنے والد محترم کو ستا رہے ہیں، اگر آپ اپنے والد محترم کو تکلیف دے رہے ہیں تو یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اگر وہ والد محترم آپ کے حق میں بد دعا کر دے تو اللہ کی قسم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بد دعا کو اللہ تعالیٰ کے یہاں رد نہیں کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کی جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں بہنوں، مظلوم کی آہ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں
قبول کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں رد نہیں کی جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، کسی کے اوپر ظلم کرنے سے پہلے 10 مرتبہ نہیں بلکہ 100 مرتبہ سوچ لیا۔